میرا ایک کوشچن تھا کہ جی اسلام قبول کرنے میں کون کون سا مطلب اسٹیپ ہوتا ہے، کہ کون وکیل، کاغذ، یہ سب ہے، اگر کسی کو اسلام قبول کرنا ہوگا تو؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو دیدی میں اس طرف نہیں آپ کو کہوں گا کہ وکیل کاغذ. سب سے پہلے تو آپ نے جس کے سامنے پیش ہونا نا وہ آپ کا ایشور ہے، وہ نراکار ایشور، ایک ایشور، اس کے سامنے آپ نے پیش ہونا ہے. تو اسلام قبول کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو کلمہ پڑھنا پڑتا ہے. کلمہ اس کو بولتے ہیں شہادہ. شہادہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے من سے، اپنی وانی سے اس چیز کی گواہی دے دیں، اس چیز کے وٹنس بن جائیں. ٹھیک ہے نا؟ اپنے من سے، اپنی وانی سے، اپنی آتما سے. اس کو بولتے ہیں کلمہ شہادہ. وہ پڑھنا ہوتا ہے. اس کو پڑھنے کے بعد آپ پھر یہ جو کاغذی کاروائی ہے، جو راشٹر کے لیے آپ کو نیم ویوستھا کے طور پر جو چیزیں کرنی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ چیزیں بعد میں ہوں گی. پہلے آپ نے پڑھنا ہوتا ہے کلمہ اپنے من سے اور اپنی وانی سے. آپ اگر اس پر ایگری کرتی ہیں، آپ کلمہ پڑھنا چاہتی ہیں، میں آپ کو آج کلمہ پڑھاتا ہوں. اس کے بعد پھر ہمارے دوست احباب موجود ہیں جو لیگل کام کرتے ہیں. لیگل طریقے سے آپ اگر سوئم اچھا سے اپنے سویکار کر رہی ہیں تو وہ پھر آپ کی ہیلپ کر دیں گے کہ اس میں آپ کو پیپر ورک کیسے کروانا ہے، کیا چیزیں کرنی ہیں، اور آپ کو کیسے اپنے آپ کو قانونی طور پر سیکیور کرنا ہے لیگلی. ٹھیک ہے نا؟ وہ سیکنڈ سٹیپ ہوگا، پہلا نہیں. پہلے تو آپ کو کلمہ پڑھنا پڑے گا. تو بس صرف کلمہ ہی پڑھنا پڑے گا، کوئی مطلب ہائی کورٹ یہ سب جانے کے لیے ضرورت نہیں پڑے گی؟ ہاں، یہ چیز بس، یہ چیز کلمہ جو آپ کو پڑھنا پڑے گا نا، اس کے پیچھے کیوں؟ کیونکہ صرف آپ نے اللہ کے سامنے گواہی دینی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ سوسائٹی کے اندر اس کی وجہ بتاتا ہوں نا. اگر صرف معاملہ اللہ کے حوالے کرنا ہوتا نا تو پھر آپ کو شاید کلمہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہ پڑتی، کیونکہ اللہ آپ کے دل کے حال کو، آتما تک کو جانتا ہے. کلمہ پڑھنا اس لیے ضروری ہوتا ہے پبلک کے اندر، یہ گواہی دینا، یہ شہادہ دینا، کیونکہ آپ نے یہاں سماج کے اندر اپنا جیون بتانا ہے. شادی، بچے، جینا، مرنا، مرن کے پھر سنسکار، وہ ساری چیزیں گزرتی ہیں سوسائٹی کے اندر. آپ کیسے، کیا، کس طرح لائف سٹائل گزارو گے. لہذا مسلمانوں کو، آپ کی سوسائٹی کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے اسلام قبول کیا، آپ بینگ اے مسلم آپ زندگی گزار رہے ہو. ٹھیک ہے نا؟ یہ چیز ہوتی ہے. باقی وہ جو وکیل کا پیپر ہے، یہ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ انفارچونیٹلی ہندوتوا کی گورنمنٹ کے انڈر یہ بہت زیادہ تماشا شروع ہوا. انہوں نے دھرم پریورتن جو کہ سوئم اچھا سے تھا، اس کو بھی فورس کنورژن کے اندر ڈال دیا، صرف ایک کیس میں کہ اگر کوئی مسلمان ہو رہا ہو. جیسے ان کو پتا چلتا ہے کہ کوئی مسلمان ہو رہا ہے، ویسے ہی اس کے اوپر فورس کنورژن کا لا ٹھوکنے کی کوشش کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، لو جہاد کا ٹائٹل لگانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کے اس فتنے سے اور ان کی اس شریعنتر سے بچنے کے لیے پھر آپ کو لیگلی چیزیں کرنی پڑتی ہیں. ادروائز حقیقت یہ ہے کہ کبھی یہ ضرورت نہیں پڑنی تھی. اب ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ کل کوئی آپ کو تنگ نہ کر سکیں، آپ کی فیملی کو تنگ نہ کر سکیں، آپ کی لائف کو ڈسٹرب نہ کر سکیں. لہذا آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہوگا، آپ کہو گی میں نے سوئم اچھا سے، یہ کورٹ میں میرا پیپر ہے، میں نے اسلام قبول کر لیا سوئم اچھا سے. میں تو کسی نے مجھے پھنسایا نہیں ہے، کسی نے مجھے پریشر نہیں کیا، کسی نے مجھے دھمکایا نہیں ہے، کسی نے مجھے ڈرایا نہیں ہے. سمپل. ٹھیک ہے نا؟ یہ وجہ ہوتی ہے. ادروائز اگر یہ وجہ نہیں ہے تو پھر جیسے آپ کا جو نام ہے، آپ کا جو بھی نام ہے وہ اس کو رکھ کر جیے، آپ کو بات نہیں. کلمہ پڑھنے والا کون سا کتاب ہوتا ہے؟ کلمہ پڑھنے والا کتاب نہیں ہوتا. کلمہ آپ نے پڑھنا ہے تو اس کے 2 لائنیں ہوتی ہیں. وہ 2 لائنیں پڑھتی ہیں، اس کا ارتھ آپ کو پتا ہونا چاہیے. آپ کو ارتھ اس کا پتا چل گیا، اس کے بعد اپنے جیون کے اندر اس کا پالن کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیون کے اندر پالن کرنا ہوتا ہے. وہ پالن کیسے کرنا ہے؟ قرآن ہمارے پاس ایک کتاب ہے. اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ویکتی ہیں جن کے جیون چرتر کا پالن کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوجا نہیں کرتے، ہم ان کے چرتر کو فالو کرتے ہیں، ان کا پالن کرتے ہیں. جیسے انہوں نے جیون بتایا اس کو فالو کرتے ہیں. ہمارا ماننا یہ ہے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مورت بنا کے، ان کا بت بنا کے، ان کی مورتی یہ بنا کے پوجتے نہیں ہیں. یہ فرق ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو کلمہ اس طرح پڑھا جاتا ہے اور پھر اس کا پالن کرنا ہوتا ہے. یہ ہے ضروری. ٹھیک ہے؟ کلمہ پڑھنے کے لیے پورا قرآن پڑھا جاتا ہے کیا؟ نہیں نہیں نہیں، کلمہ پڑھنا ایک گواہی ہے. اس کے بعد پھر آپ زندگی میں جب جیسے جیسے موقع ملتا جاتا ہے پھر آپ قرآن پڑھتی جاتی ہیں. قرآن اور چیز ہے. قرآن تو ایک پستک ہے نا، ایک کتاب ہے جس کو ہم اللہ کی طرف سے مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا دیا ہوا نیم ہے. ٹھیک ہے؟ اس کو پھر فالو کرنا ہوتا ہے. کلمہ ایک شہادہ ہے سوسائٹی کے اندر کہ آج سے میری مانتا یہ ہے، آج سے میرا بلیو یہ ہے. یعنی یوں سمجھے کہ جیسے آپ نے کسی
جگہ پر انٹر ہونا ہے نا تو آپ کو اپنی آئیڈینٹیفیکیشن دینی ہوتی ہے نا. مثال کے طور پر آپ نے کسی گورنمنٹ آفس میں انٹر ہونا تو آپ سے آپ کا ہو سکتا ہے آدھار کارڈ مانگے, ٹھیک ہے نا, آپ کا کوئی ڈاکومنٹ مانگے. اس طرح سوسائٹی کے اندر جب آپ نے انٹر ہونا ہوتا ہے تو یہ آپ کی آئیڈینٹی ہوتی ہے کہ میری آئیڈینٹی, آئی آئیڈینٹیفائی مائی سیلف ایز اے مسلم, یہ ہوتا ہے بس. اس کے بعد پھر آپ نے اسٹڈی کرنی ہے, قرآن ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے, پھر وہ آپ کے لیے چیزیں آسان ہوتی جائیں گی. اس میں پھر ہم آپ کو ہیلپ بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ, جہاں کہیں آپ کو ضرورت ہوگی, کوئی پرشن ہوگا, کوئی دوبیتا ہوگی تو اس میں ہم آپ کو انشاءاللہ پھر ہیلپ کرتے رہیں گے, ٹھیک ہے. تو آپ پڑھنا چاہتی ہیں کلمہ دیدی, سوچ رہی ہیں؟ ہاں ابھی ہم کلمہ پڑھ سکتے ہیں. بالکل, کیوں نہیں پڑھ سکتے, الحمدللہ, کیا کہنے. میں پڑھا دیتا ہوں, میرے ساتھ آپ نے ریپیٹ کر لینا ہے, اور میں ارتھ بھی آپ کو بتا دوں گا, اس کو آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ نے آہستہ آہستہ دین کے بارے میں سیکھنا ہے, سمجھنا ہے, اور جیسے جیسے آپ کو ٹھیک سمجھ آتی جائے گی آپ نے اس کا پالن کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے لیے نہانا بھی کیا پڑتا ہے؟ نہاتے رہیے گا جب ٹائم ہوگا, ابھی جب آپ کے پاس ٹائم ہوگا تب نہا لینا. نہانا پتہ ہے کیا ہوتا ہے, میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ نہانا چاہیے, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ فریش ہو جاتے ہو نا, صاف ہو جاتے ہو, کیونکہ اسلام کے اندر کیا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں. جو نہانے والی بات ہے وہ اس لیے رکھی گئی کہ کیا ہوتا ہے, اسلام پاکیزگی کو, پوترتا کو, شدھتا کو پسند کرتا ہے. شدھ ہونا, پوتر ہونا, پاک ہونا, اس میں اسلام کے طور پر ایک اسنان کا طریقہ کار ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جا کے اپنا باڈی صاف کر لینی, اپنے آپ کو نہا کے صاف ستھرا کر لینا, پاک ہو جانا ہے, اور اس کے بعد آپ نے ہمیشہ پاکی کا خیال رکھنا ہے. یعنی اسلام میں مل موتر جو ہے اس سے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے, گوبر موتر سے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے, صاف ستھرا کپڑے صاف پہننے ہیں, اچھا پہننا ہے, ٹھیک ہے, اپنے جسم کا خیال رکھنا ہے, کوئی نشے والی چیز نہیں یوز کرنی, جیسے دارو ہے, چرس ہے, نشہ ہے, دوسرے ڈرگز ہیں, یہ چیز یوز نہیں کرنی, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے گندے مردوں کے ساتھ ریلیشن شپ یعنی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ والا سین نہیں کرنا ہے, اچھی پاک زندگی گزارنی ہے. اسی لیے یہ نہانے کا کہتے ہیں کہ لائک ری برتھ, جیسے آپ دوبارہ جنم, آپ کی زندگی اب شروع ہوئی ہے. یعنی جب آپ کلمہ پڑھتے ہو تو یوں فیل جائے, نیو مسلم جب کلمہ پڑھتا ہے تو ایسے جیسے اس کی زندگی اب شروع ہوئی ہے. تو اس کو جیسے بچے کو نکال کے صاف کرتے ہیں, ستھرا کرتے ہیں, اس سے خون کو ہٹاتے ہیں, گندگی کو ہٹاتے ہیں, پھر اس کو صاف ستھرا پیارا سا کر کے اس کو اچھے سے کپڑے میں لپیٹ کے اس کی ماں کے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ یہ لو اب تمہارا بچہ ریڈی ہے. اسی طریقے سے انسان کو چاہیے کہ جب وہ اسلام قبول کرتا ہے, کلمہ پڑھتا ہے, تو اپنے آپ کو صاف ستھرا کرے تاکہ من کو شدھ کرے اور تن کو شدھ کرے. دونوں چیزوں کی شدھتا اور پوترتا بڑی ضروری ہے جیون کے لیے. وضو کیا ہوتا ہے, مطلب یہ پڑھنے کے لیے کیا جاتا ہے کیا؟ سنے کی وضو وضو, کچھ ہے. ہاں نہیں, وضو جو ہوتا ہے وضو اور پریکٹس ہے, وضو بھی کر سکتی ہیں آپ, مگر اس وضو کرنے سے پہلے کلمہ پڑھنا ضروری ہے, ٹھیک ہے نا. وضو کرنے سے پہلے کلمہ پڑھنا ضروری ہے, کیونکہ وضو ایمان کی, یعنی ایمان شرط ہے وضو کے لیے. اسی طرح جی کلمہ ہم پہلے ابھی پڑھیں گے پھر پڑھنا نہائیں. چاہتے ہیں. اچھا, پڑھنا چاہتی ہیں آپ؟ جی. تو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, کیا آپ کسی پریشر میں, کسی ڈر میں, کسی خوف میں, کسی بھے میں کلمہ تو نہیں پڑھ رہی؟ جی نہیں, سوچ سمجھ کر پڑھ رہی ہوں, اور ایک ایشور کو مانتی بھی. اب میں مورتی پوجا نہیں کروں گی, اور کلمہ بھی الحمدللہ, پڑھنا چاہتی ہوں, الحمدللہ. لیکن آپ یا پریشر میں نہیں. گڈ, اپنی سوئم اچھا سے آپ اسلام سویکار کر رہی ہیں؟ جی. الحمدللہ. کوئی لالچ تو نہیں ہے دنیا کی؟ نہیں. الحمدللہ, الحمدللہ. اللہ اکبر, کیا بات ہے, کیا بات ہے, الحمدللہ. تو سسٹر ایسے ہے, میں ریپیٹ کرتا ہوں, کلمہ پڑھتا ہوں, آپ نے میرے پیچھے ریپیٹ کرنا ہے, اور پھر میں اس کا انواد آپ کے لیے کر دوں گا, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. اشہدو, پھر سے بولی. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ 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 الا اللہ لا الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمد
मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको उसकी ट्रांसलेशन बताता हूँ और फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा कि इनका मीनिंग क्या है, फिर आपको समझ भी आएगी ऐसे क्यों पढ़ा जाता है, ऐसे क्यों इसका मकसद है, ठीक है ना। वो आपको स्लोली स्लोली चीजें पता चलेंगी। मैं गवाही दे, अब ये जो अनुवाद है वो आपने मेरे साथ रिपीट करना है। मैं, आपने अपना बोलना है, मैं अपना बोलता हूँ। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देती हूँ कि नहीं है कोई भी माबूद कि नहीं है कोई भी माबूद मगर सिर्फ एक अल्लाह, मगर सिर्फ एक अल्लाह। और मैं गवाही देती हूँ और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद कि मोहम्मद उसके बंदे उसके बंदे और उसके रसूल हैं, और उसके रसूल हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन पर सलामती हो। उन पर सलामती हो। जी, अब ये मुकम्मल इसका अनुवाद हो गया। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आपने स्वयं इच्छा से इस्लाम को स्वीकार किया है। अब आपका एक नया चैप्टर, नया सफर, एक नई यात्रा इस जीवन के अंदर शुरू हुई है। मेरी शुभकामनाएं, मेरी प्रार्थनाएं और मेरी दुआएं आपके साथ हैं इंशाल्लाह। आपको सिस्टर कभी भी कोई जरूरत पड़े किसी तरह की भी, तो आप इंशाल्लाह जरूर राब्ता कीजिएगा। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो हमने अभी पढ़ा है, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये होता है कि मैंने चूंकि अब जान लिया है कि मूर्ति पूजा गलत है, ईश्वर निराकार है, उसकी कोई प्रतिमा, उसका कोई उसकी आकृति, वो किसी पदार्थ में नहीं आता, वो एक अकेला है, निराकार है। इसीलिए मैं सिर्फ उसी की उपासना और पूजा करती हूँ, उसके अलावा किसी की नहीं करती, नंबर एक। नंबर दो, और मैं ये भी गवाही देती हूँ कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो कि अल्लाह के रसूल हैं और उसके बंदे हैं, यानी उन्होंने जो इस्लाम की टीचिंग हमारे सामने पेश की, मैं उसको सत्य स्वीकार करके उसका पालन करूंगी। ये है इसका अर्थ, और यही चीज आपके मन में थी। अल्हम्दुलिल्लाह, इसी की शहादत पूरे ये समझ लें एक नॉर्म है इस्लाम का, उस नॉर्म के थ्रू आपने दे दिया। अब आपका कोई सवाल, कोई बात आप कहना चाहती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारी इस्लामी बहन है और आपने जो इस्लाम कबूल किया, अल्हम्दुलिल्लाह आपका यूं समझें कि जैसे अब नया जन्म हुआ है, और ये सिर्फ जुबानी बात नहीं है, हकीकत में नया जन्म हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसका इजहार यूं होगा कि आपने अब अपनी जिंदगी को बदलना है। जैसे पहले जिंदगी गुजार रही थी वैसे नहीं, अब इसको आपने मीनिंगफुल बनाना है। बदलने से मुराद ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं और निकल जाना है। यहाँ सन्यासी नहीं होता। दुनिया में रहना है, अपनी फैमिली में रहना है, अपने सोसाइटी में रहना है, मगर अब अपने पहले से बेहतर और पहले से स्ट्रांग और पहले से ज्यादा अच्छा इंसान बन के आपने जिंदगी गुजारनी, इसलिए ये नया जीवन है। जी दीदी, कुछ कहना चाहती हैं आप? मेरा भी क्वेश्चन नहीं है। जब जब भी कोई क्वेश्चन होगा तो नेक्स्ट स्ट्रीम में आकर आपसे पूछेंगे, कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो। इंशाल्लाह, जरूर जरूर, जब भी हुआ तो आपने आकर पूछना है, बेशक लाइव आकर पूछना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।